ملک میں آزاد عدلیہ کی علامت قرار دیے جانے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس کے منصب پر براجمان ہونے کے بعد اعلیٰ عدلیہ میں ایسی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں جن کا ماضی قریب میں تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ اب عدالت عظمیٰ میں نہ پکوڑوں سموسوں پر نوٹس لینے کی روایت نظر آتی ہے، نہ ہم خیال بینچز کا وجود دکھائی دیتا ہے، نہ کسی کو گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے اور نہ ہی لاڈلے کے لیے خصوصی بینچ بنائے جاتے ہیں۔ نہ عدالت میں ساسوما کے کسی کرش کو ریلیف دینے کا کوئی تصور موجود ہے اور نہ ہی کوئی ٹرک دے کر من پسند فیصلے لینے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یعنی مختصر لفظوں میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر قیادت سپریم کورٹ میں صرف آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلے چیف جسٹس ہیں جنہوں نے حلف اٹھاتے ہی اپنے عدالتی اختیارات اپنے ساتھی ججز میں تقسیم کر دیے، جبکہ متعلقہ اختیارات بھی رجسٹرار سپریم کورٹ کے حوالے کر دیے اور اپنا منصب سنبھالتے ہی ان تمام مقدمات کی سماعت کا آغاز کر دیا جن کو ہاتھ لگاتے ہوئے ماضی کے چیف جسٹس صاحبان کے ہاتھ کانپتے تھے۔ پاکستانی عدالتی نظام کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں۔ انہی چیلنجز کی وجہ سے ایک مقدمہ اپنے حتمی فیصلے تک پہنچتے پہنچتے دہائیاں لے جاتا ہے۔ مقدمات کی تاخیر سے ہونے والے وقت اور پیسے کے ضیاع کو چند ہی لوگ جھیل پاتے ہیں۔ پاکستان میں مختلف چیف جسٹس صاحبان نے نظام عدل کو مؤثر بنانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں سپریم کورٹ سوموٹو نوٹس کے لیے مشہور ہوئی اور اس روایت کو جسٹس افتخار چودھری کے بعد آنے والے ایک اور چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے اوج کمال تک پہنچایا۔ پھر سوموٹو شدید تنقید کی زد میں آیا تو میاں ثاقب نثار کے بعد آنے والے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے جھوٹی گواہیوں کو نظام عدل کا اصلی ذمہ دار سمجھا۔ اپنی ابتدائی تقریر میں سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا تھا کہ میں بھی ڈیم بنانا چاہتا ہوں لیکن جھوٹی گواہیوں کے خلاف ہوں۔ انہوں نے کچھ جھوٹے گواہوں کو سزائیں بھی سنائیں، جبکہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالت میں فیصلے کم اور مباحثے طویل ہوتے تھے۔ تاہم موجودہ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت سے مواقعوں پر مقدمات کی سماعت کرتے ہوئے مقدمات کی غیر ضروری طوالت، مقدمات کے متعلقہ فورم پر تصفیہ نہ ہونے، وکلا کی تیاری کے لیے تاریخ مانگنے، سرکاری اداروں کی جانب سے جواب جمع نہ کرانے کو نظام عدل کی خرابی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں اور وہ اس پر کئی بار برہمی کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ اکثر اوقات چیف جسٹس کے سامنے جب کوئی اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے تو وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ اپیل سالوں بعد سماعت کے لیے کیوں مقرر ہوئی۔ وہ درخواست گزار سے سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے کوئی جلد سماعت کی درخواست دی اور اگر نہ دی ہو تو اس آبزرویشن کو ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری مقدمے میں 10 نومبر کو اپیلوں کی سماعت کے بعد چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس روز کی سماعت کے آرڈر میں لکھا کہ 3 سال 8 ماہ گزرنے کے بعد اپیل کا سماعت کے لیے مقرر ہونا بدقسمتی ہے۔ عدالت کے بروقت اقدام نہ کرنے کا نقصان کسی بھی سائل کو نہیں ہونا چاہیے۔ چیمبر احکامات کے باوجود اعتراضات کے خلاف اپیل مقرر نہ ہوئی اور درخواست گزار کا انتقال ہو گیا۔ پنجاب میں انتخابات التوا مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سب ادارے اپنے اپنے آئینی دائرہ اختیار میں کام کریں۔ ہم کسی ادارے کا کام نہیں کریں گے بلکہ ان اداروں سے کام کروائیں گے۔ چیف جسٹس آئین اور آئینی دائرہ اختیار کے بارے میں اکثر بات کرتے اور آئین پر عمل درآمد کے لیے زور دیتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدالت میں تیاری کر کے نہ آنے والے وکلا پر بھی اظہار برہمی کرتے نظر آتے ہیں۔ فیض آباد دھرنا کیس میں پیمرا کے وکیل نے جب عدالت کو بتایا کہ انہوں نے ابصار عالم کا جواب نہیں پڑھا تو اس بات پر انہیں اس قدر سرزنش کا سامنا کرنا پڑا کہ انہوں نے اپنا وکالت نامہ ہی واپس لے لیا۔ اس طرح سے 20 ستمبر کو ورکرز ویلفیئر فنڈ ترامیم کے خلاف درخواستوں پر جلد سماعت کی استدعا منظور کرتے ہوئے چیف جسٹس نے وکیل کی تیاری نہ ہونے پر سرزنش کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہیں تو کر لیں، پھر ہم آپ کو جرمانہ کریں گے۔ حال ہی میں ٹاپ سٹی مقدمے میں ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کے مالک نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید پر الزامات عائد کیے تھے۔ چیف جسٹس نے وکیل کو التوا دینے سے انکار کر دیا اور ان سے کہا کہ وقفے کے بعد دوبارہ سماعت کے لیے آئیں اور آج ہی فیصلہ کریں۔ آپ نے جو تیاری کرنی ہے اس وقفے میں کر لیں اور پھر اسی دن وہ مقدمہ نپٹا دیا گیا۔ 24 اکتوبر کو ایک مقدمے کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے درخواستوں کی ڈرافٹنگ صحیح نہ ہونے پر پاکستان بار اور پنجاب بار کو نوٹس جاری کر دیے۔
अदालत ने बार काउंसिल से तहरीरी जवाब मांगा कि बताएं पंजाब के लॉ कॉलेजेस में ड्राफ्टिंग सिखाई जाती है या नहीं। पंजाब में जमीन की तकसीम के तनाज़े से मुतालिक एक मुकदमे में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दरख्वास्त गुजार के वकील की दरख्वास्त वाज़े न होने पर सरजनिश करते हुए रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त में इस्तदा ही दर्ज नहीं है। पंजाब के वकील दावा लिखना कब सीखेंगे? क्या पंजाब के तमाम लॉ कॉलेजेस बंद कर दें? अर्जी नवीस से दावा मुरतब करवाया जाता है। बताएं क्या कानून अर्जी नवीस से दावा मुरतब करने की इजाजत देता है? काजी फाइज ईसा ने कहा कि कानून में कहां लिखा है कि वकील सिर्फ अदालत में खड़े होकर दलाइल देगा। वकील की खिदमत हासिल करने का मकसद ये है कि वो दावा लिखकर इसकी तस्दीक करके जमा कराए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी अदालत में ज़ेर समात मुकदमात के लिए दायर दरख्वास्तों की ड्राफ्टिंग बारे जहां वकला को खरी खरी सुनाई, वहीं बगैर तैयारी अदालत में आए और मुकदमात बारे गैर संजीदा रवैया अख्तियार करने पर दरख्वास्त गुजारों और वकला पर जुर्माने भी आयद किए। एक मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने 9 मरला जमीन पर मालिक को बगैर मुआवजा अदायगी रोड बनाने पर हुकूमत पंजाब पर 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। अदालत ने जुर्माने की रकम भी जमीन मालिक को अदा करने की हिदायत करते हुए हुकूमत पंजाब को 30 दिन के अंदर जमीन की मौजूदा रेट के मुताबिक रकम अदायगी का भी हुक्म दे दिया। फजूल मुकदमा दायर करने पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब की सरजनिश भी कर दी। 10 नवंबर को मुकदमात को गैर जरूरी तवालत देने पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इजहार बरहमी करते हुए दरख्वास्त गुजार को 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया और रिमार्क्स दिए कि मुकदमात को जानबूझकर देर तक चलाना वतीरा बन गया है। सारे अदालती निजाम को तबाह कर दिया गया है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम मामलात को बेहतर करेंगे। इस मुकदमे में दरख्वास्त गुजार जावेद हमीद ने जमीन मिल्कियत केस में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल बाद भांजी को मामू से 5 मुरब्बा जमीन का फौरी कब्जा फराहम करने का हुक्म जारी करते हुए मामू सरदार मंसूर को कानूनी चाराजोई के तमाम अखराजात भांजी को अदा करने का हुक्म दे दिया था। 21 सितंबर को एक मुकदमे की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वकील को 5000 रुपए जुर्माना कर दिया। जुर्माना प्रॉपर्टी केस में अदालत का वक्त जाया करने पर किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि वकील ने मुतालिका दस्तावेजात की तरफ पॉइंट करने की बजाय अदालत का वक्त जाया किया और अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। जुर्माने की रकम अपनी मर्जी के खैराती इदारे में जमा करा के रसीद पेश करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।